ساتویں امام کی زندگی کا ایک چھوٹا سا میسج سن لیجیے. ایک چھوٹی سی روایت, امام علیہ السلام کی روایت کا ایک جملہ, امام کا ایک صحابی تھا حشام. امام نے حشام کو ایک کلام ارشاد فرمایا جو بڑا طولانی کلام, بہت لینتھی ہے. اس میں امام علیہ السلام نے حشام سے ایک جملہ کہا, اور اس جملے کے اندر 3 چھوٹے چھوٹے میسیجز ہیں, اور یہ چھوٹے چھوٹے میسیجز کے اندر دعا مانگنے کا ایک طریقہ بتایا کہ آپ نے دعا کیا مانگنی ہے. امام فرما رہے ایک دعا تمہیں مانگنی ہے, اور بدلے میں تمہیں 3 فائدے ملیں گے. کیا 3 فائدے ملیں گے؟ امام فرماتے ہیں بغیر مال کے غنی ہو جاؤ گے, پیسوں کے بغیر امیر ہو جاؤ گے. کیسے ہو جاؤ گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. پیسوں کے بغیر امیر ہو جاؤ گے, اور تمہارے دل سے جیلسی ختم ہو جائے گی. آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جیلسی. اسکول کے اندر بھی ہوتا ہے, وہ فرسٹ کیسے آیا, اس کے نمبر زیادہ کیسے آئے. جیلسی سے سکون میں آ جاؤ گے. بہت سارے لوگ جیلس ہوتے ہیں, اپنی محنت نہیں کرتے. آپ نے یہ کام نہیں کرنا, اپنی محنت کرنی. امام ہمارے 3 فائدے ہوں گے, ایک دعا کے 3 فائدے. پہلا فائدہ بغیر مال کے ہو جاؤ گے امیر. دوسرا فائدہ جیلسی سے سکون میں آ جاؤ گے. اور تیسرا فائدہ تمہارا دین سلامت رہے گا. ومن اراد الغنى بلا مال وراحت القلب من الحسد والسلامت فی الدین. ایک دعا مانگنی. کیا دعا مانگنی ہے؟ دعا بڑی آسان سی ہے, آپ سب نے یہ دعا مانگنی اور بار بار مانگنی ہے, ہر نماز کے بعد مانگنی ہے. امام فرماتے ہیں فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ بِمَسْأَلَتِهِ أَن يَكْمِلَ الْأَمْرَ. پروردگار عالم سے سوال کرو کہ اے پروردگار, رو کر گڑگڑا کر سوال کرو. کیا سوال کرو؟ کہ اے پروردگار میری عقل کو کمال تک پہنچا دے. اچھا, ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے, لیکن جب خدا کی بارگاہ میں جاؤ عقل کا سوال کرو. اے پروردگار میری عقل کو اور بڑھا دے, کمال تک پہنچا دے, پیک پر لے جا, سپریمیسی پہ لے جا. یہ دعا اگر تم نے مانگ لی تو مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا ہوگا فائدہ؟ جیلسی نہیں کرو گے, کبھی حسد نہیں کرو گے, سکون میں آ جاؤ گے, دین سلامت ہو جائے گا. اور پھر تمہیں پرواہ نہیں ہوگی کہ تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے نہیں ہے, تم سکون کے عالم میں ہوں گے. جتنا ہوگا اس کے اوپر خوش ہوں گے. انسان کی کیفیت ہی نہیں. دعا مانگنے کا سلیقہ معصوم نے یہی بتایا. 7ویں امام کا ایک صحابی تھا عبداللہ ابن جندب کوفی. عبداللہ ابن جندب کوفی 7ویں اور 8ویں امام کا صحابی. میدان عرفات کے اندر اس انداز میں دعا مانگ رہا تھا کہ رو رہا تھا, گڑگڑا رہا تھا, آنسو ٹپک رہے تھے. اتنے آنسو ٹپک رہے تھے کہ لوگوں نے اسے دیکھا, اور لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ تو بڑی بہترین عبادت کرتا ہے, تو نے تو کتنی بہترین دعائیں مانگی ہوگی. اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے لیے تو کوئی دعا نہیں مانگی, اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی. تو کہا اچھا اتنا رو کر تو نے دوسروں کے لیے دعا مانگی؟ تو اس نے کہا فائدہ ہی اتنا زیادہ تھا کہ اپنے لیے دعا نہیں مانگی. اچھا کیا فائدہ تھا؟ کہنے لگا میں نے اپنے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام میں نے اپنے امام سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کے لیے دعا مانگے, وہ مومن بھائی کے جو وہاں موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا مانگے, تو 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ تیری دعا قبول ہو گئی. پہلا فائدہ یہ ہوا کہ تیری دعا قبول ہو گئی, ورنہ ہم کتنی دعا مانگتے قبول ہی نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں ہوتا. کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تیری دعا قبول ہو گئی. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب تو اپنے مومن بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو پروردگار عالم تجھے 100,000 ٹائمز بڑھا کر دے دیا کرتا ہے. 100,000 ٹائمز, 1,00,000 ٹائم. یعنی تم نے ایک دعا مانگی, پروردگار عالم 100,000 ٹائم تمہیں بڑھا کر تمہیں دے رہا ہے. تو کہ یہ بتاؤ فائدہ کس کا ہوا اگر میں نے مومن بھائی کے لیے دعا مانگی؟ میرا فائدہ ہوا کہ میں نے دعا تو اس کے لیے مانگی, لیکن فائدہ مجھے ہوا. تو عقل مندی کس میں ہے کہ اپنے لیے دعا مانگوں یا مومن بھائی کے لیے دعا مانگوں؟ تو کہا بس اسی لیے میں نے مومن بھائی کے لیے دعا مانگی. تو آپ بھی جب دعا مانگیں, پہلی دعا کیا مانگنی ہے؟ عقل کا سوال کرنا ہے. بے وقوفی نہیں چاہیے, عقل کا سوال کرنا ہے.
دوسرا اپنے مومن بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے.